یہ 7 نومبر 1968 کی صبح تھی جب گارڈن کالج راولپنڈی کے طلباء اپنے کالج کے باہر کسی بات پر احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس مظاہرے کو روکنے کے لیے پولیس ان پر لاٹھی چارج کرتی ہے اور پھر پولیس کی ایک گولی سے ایک طالب علم شہید ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک احتجاجی مظاہروں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب لاکھوں مزدور، طلباء اور کسان ایک پوری نسل کی تقدیر بدلنے کے لیے میدان میں اتر جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جسے پورے پاکستان کو 138 دنوں کے لیے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اگرچہ یہ عوامی تحریک زیادہ کامیاب تو نہ ہو سکی، لیکن یہ اس قدر شدید تھی کہ اس نے اس وقت کے ایک مضبوط حکمران یعنی ایوب خان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آخر وہ کیا وجہ تھی اور وہ کیا مقاصد تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پلٹنا پڑے گا۔ سال 1937 میں برٹش انڈیا میں پروونشل الیکشنز کروائے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو انڈین نیشنل کانگریس ہوتی ہے جو بھاری اکثریت سے جیت جاتی ہے، تو دوسری طرف آل انڈیا مسلم لیگ کو شکست ہوتی ہے۔ اس شکست کے نتیجے میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے کنسٹیٹیوشن میں چینجز کر دیتے ہیں، جس کے بعد ایک علیحدہ وطن کا قیام ہی مسلم لیگ کا واحد منشور بن جاتا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمان تاجر جو کہ پہلے ہی ہندو تاجر گروپس یعنی ٹاٹا اور برلا کے زیر اثر ہوتے ہیں اور ان سے ایک طرح کے کمپٹیشن میں ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ایک علیحدہ مملکت کے قیام سے ان کو ایک فری ٹریڈ مارکیٹ مل جائے گی جہاں وہ آزادانہ طور پر اپنی ٹریڈ ایکٹیویٹیز کو سر انجام دے سکیں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت مسلمان تاجروں کی بڑی تعداد مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنا شروع کرتی ہے اور مسلم لیگ کو باقاعدہ مالی فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ انیشل انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جن کا فائدہ ان تاجر افراد کو بعد میں چل کے ہونا ہوتا ہے۔ اس تاجر برادری کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ ایک طرف تو مسلم لیگ میں مال و اسباب رکھنے والے تاجروں کی اکثریت بڑھتی جا رہی تھی، تو دوسری طرف علامہ اقبال کو اس عمل کے سنگین نتائج کا اندازہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے 28 مئی 1937 کو قائد اعظم کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میرا ماننا ہے کہ جو سیاسی تنظیم عوام کی بہتری کی کوئی بات نہیں کرتی وہ عوام کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ نئے کنسٹیٹیوشن کے تحت با اثر طبقے کے بیٹوں کے پاس اعلیٰ عہدے ہیں یا پھر وہ عہدے وزراء کے رشتہ داروں کے پاس ہیں۔ ہمارے سیاسی ادارے عوام کا کچھ نہیں سوچ رہے۔ روٹی کا مسئلہ دن بدن شدید ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ مسلم لیگ کے رہنماؤں نے علامہ اقبال کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیا اور سرمایہ دار طبقہ تحریک آزادی میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑا رہا، یہاں تک کہ پاکستان آزاد ہو گیا۔ آزادی کے کچھ عرصے بعد ہی 2 اپریل 1948 کو حکومت پاکستان نے انڈسٹریل پالیسی کا ایک بیان جاری کیا جس میں ان ترجیحات کا تعین کیا گیا جو بعد میں چل کر صرف اور صرف انڈسٹریل پروگریس کی بنیاد ثابت ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کراچی چیمبر آف کامرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت ایسے تمام حالات پیدا کرنے کی کوشش کرے گی جس سے صنعت اور تجارت کی ترقی ہو سکے۔ اس مقصد کے تحت مختلف قرضوں کی شکل میں فائنانس کارپوریشنز کو مدد فراہم کی گئی اور پاکستان انڈسٹریل فائنانس کارپوریشن PIFCO کی تشکیل دی گئی۔ اور پھر سال 1958 آتا ہے جب ایوب خان اقتدار سنبھالتے ہیں۔ ان کے آتے ہی انڈسٹریل ریگولیشنز میں دوبارہ سے چینجز کی جاتی ہیں اور پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن PICIC بنائی جاتی ہے اور پرانی PIFCO کو تبدیل کر کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC بھی اپنے پروجیکٹس سیاسی سرپرستی کی بنیاد پر بڑے صنعت کاروں کو بیچ دیتی ہے۔ ان اقدامات کی بنیاد پر پہلی بار بزنس مین اور بیوروکریٹس کے درمیان تعلقات قائم ہونا شروع ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے لیڈنگ انڈسٹریلسٹ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سال 1959 تک صرف 24 صنعتی گھرانوں کے پاس پاکستان کا 45.9% اثاثہ تھا اور یہ فگر 1968 تک صرف 22 خاندانوں تک محدود ہو گیا۔ یہ وہی گھرانے تھے جنہوں نے آزادی سے پہلے قائد اعظم کو پاکستان بنانے کے لیے بلینک چیکس دیے تھے اور آج وہ ملک کے سرمائے کے 66%، انشورنس کے 70% اور بینکنگ کو 80% تک کنٹرول کر چکے تھے۔
یعنی آزادی کے چند سال بعد ہی ایک مخصوص بااثر طبقے کے لوگ 90% پاکستانی عوام کی قسمتوں کے مالک بن چکے تھے۔ اگر آپ ان بااثر خاندانوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ شاہد الرحمان کی ایک بک ہو اونز پاکستان کو ضرور پڑھیے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان اپنے قیام کے انیشیل اسٹیجز سے ہی ایک ٹریڈ پالیسی پر، ایک ٹریڈ ماڈل پر چلنے لگا، جہاں ایک طرف تو ہر وہ ریگولیشنز لائی گئیں، ہر وہ اقدامات کیے گئے جس نے انڈسٹری کو اسٹرانگ کیا، لیکن دوسری طرف عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ذرا اسٹیفن گوسنگ اور محمد عرفان کی اس رپورٹ کو دیکھیں جو یہ بتاتی ہے کہ سال 1954 سے لے کر 1968 تک ورکرز کی ویجز میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوتا اور وہ ایک ہی نقطے پر جمی رہتی ہے۔ یہ ایوب خان صاحب کا وہی دور ہے جب انڈسٹری کی بہتری کے لیے بے شمار ریگولیشنز لائی گئیں، لیکن عام عوام کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اس ایکسٹریم کمرشلائزیشن نے عام عوام کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا۔ ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جب زندگی کی بنیادی سہولیات جیسے بجلی، پانی، گھر، ایجوکیشن، علاج اور کھانے کو بھی ایک کموڈٹی یعنی بکنے والی چیز بنا کر بیچا گیا، اور پاکستان کی عوام کی حیثیت ایک صارف یعنی کنزیومر جیسی ہو گئی۔ ویسے تنخواہیں بڑھا دینے سے ان مل مالکان اور فیکٹری مالکان کے پیسوں میں کچھ کمی تو نہ آتی، لیکن ایسا کر دینے سے عوام زندگی کی بنیادی سہولیات سے ہٹ کر آؤٹ آف دا باکس سوچنے لگتی، اور یہ ورکنگ کلاس لوگ ڈسٹریکٹ ہونے لگتے، اور ٹریڈرز یہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ عوام کی سوچ کو ایک سروس پرووائڈر بنانا چاہتے تھے، ایک ایسا آدمی جو شارٹ ٹرم گولز کو ہی زندگی کا اصل مقصد سمجھتا ہے اور ایک ٹریپ میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اصل میں یہ ایک پرانا کولونیل سسٹم ہے جسے سینٹر پریفیری کہتے ہیں۔ اس میں عوام کے ایک مخصوص طبقے کو جان بوجھ کر غریب رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس لوور سسٹم سے خود کو منسلک کر لیں اور اس وے آف لائف کو ہی اپنی تقدیر سمجھ لیں۔ اس میں اکانومک پولیٹیکل پاور کو ایک سینٹر میں محدود کر دیا جاتا ہے، دوسری طرف عوام ایک ہیومن ریسورس ہوتی ہے جو اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے سینٹر کی طرف جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک مختصر سی ویج انہیں مل جاتی ہے۔ پھر وہ ورکنگ کلاس اس ویج کو لے کے وہی چیزیں خریدتی ہے جو اس سینٹر یعنی انڈسٹری نے بنائی ہوتی ہے۔ اس طرح عام آدمی پہلے ایک سروس پرووائڈر ہوتا ہے، پھر ایک کنزیومر بن جاتا ہے۔ اس میں سینٹر ہمیشہ پاورفل رہتا ہے اور پورے ملک میں ان ایکول اکنامک ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے۔ سینٹر تو خوب چمکتا ہے لیکن پریفیری ریجن کے انفراسٹرکچر کو جان بوجھ کر ان ڈیولپ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج آپ قصبہ، آبادی اور کالونیز کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ سینٹر سے ہمیشہ بہت دور ہوتی ہیں اور پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی، جہاں نارملی ورکنگ کلاس رہتی ہے۔ ان ایریاز کے ریسورسز بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سینٹر میں اپورچونٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کنٹری کا آلموسٹ ہر آدمی اشیاء کے لیے اور اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے سینٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسے ایک سینٹر پریفیری ماڈل کہا جاتا ہے جو کہ ہماری کنٹری میں شروع سے ہی نافذ کر دیا گیا، اور اس صورتحال میں رہنے کی وجہ سے عوام کا معیار زندگی بہت بری طرح متاثر ہوا، اور اس صورتحال نے ہی ایک ماس ایجیٹیشن کو جنم دیا، جس کے بارے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، جس سے پریشان ہو کے لوگوں نے 1968 اور 69 کے دوران شدید احتجاجی مظاہرے کیے، کیونکہ پاکستان کی عوام کی قسمتیں کچھ ایسے کاروباری لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکی تھی جن کے بارے میں خود ایوب خان نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ میں کسی اور جگہ کے بزنس مین کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن ہمارے لوگ اتنے بدماش ہیں کہ اگر انہیں ذرا سا بھی موقع مل جائے تو وہ عوام کا خون پینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ چنانچہ چیزوں کی بڑھتی ہوئی قیمت اور تنخواہوں میں اضافے نہ ہونے کی وجہ سے جو ملک میں شدید احتجاجی مظاہرے ہوئے، ان کے زیر اثر ایوب خان نے تو استعفیٰ دے دیا اور اپنی جگہ 1969 میں یحییٰ خان کو مقرر کر دیا۔ دوسری طرف بزنس مین اور بیوروکریٹس ان حالات سے اس قدر پریشان اور خوفزدہ تھے کہ وہ اس کو ایک بڑی جنگ میں شکست تسلیم کر رہے تھے۔ خوف کی کوئی حد ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ جب حکومت کے تبدیل ہو جانے کے بعد بھی یہ احتجاجی مظاہرے نہ رکے تو انہوں نے آلموسٹ تمام کے تمام قوانین میں 1970 کے دوران تبدیلیاں کر دیں۔ ایک میسو ریفارمیشن کا آغاز کیا گیا اور چیزوں کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے ایک سیریز آف امینڈمنٹ کی جاتی ہے، جہاں تک کہ پورے کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پہلی بار ایک ایسا ایجوکیشن کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے جس کی بنیاد ایسی کنڈیشنز پہ رکھی جاتی ہے جس سے ایک ڈسپلن اور آرگنائزڈ ورکنگ کلاس کی تشکیل دی جا سکے۔ جناب ایوب خان کے دور میں جو پہلی ایجوکیشن پالیسی آئی تھی
اس پالیسی میں ہی یہ لکھا ہوا تھا کہ ایجوکیشن چونکہ ایک معیاری چیز ہے تو اس کی ایک اچھی خاصی قیمت ہونی چاہیے. یعنی کہ شروعات سے ہی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایک ٹریڈ ماڈل کو فالو کرتا ہے, اور اس کنٹری کا آلموسٹ ہر نظام ایک ٹریڈ ماڈل کو فالو کرتا ہے, کیونکہ یہ کنٹری ایکچولی ٹریڈرز اور بزنس مین چلاتے ہیں, نہ کہ کوئی لیڈرز. میتھ فزکس کیمسٹری کی کتابوں کا حال دیکھیں, یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ریڈل یعنی پہیلی سے کم نہیں ہوتی جسے وہ کچھ بھی کر لے خود سے سالو نہیں کر سکتا. مجبوراً اسے پری ٹرین ٹیچر کے پاس جانا پڑتا ہے جس کی ٹریننگ بھی اسی ایجوکیشن سسٹم نے کی ہوتی ہے. یعنی ایجوکیشن سسٹم ٹیکسٹ بکس کو جان بوجھ کر اتنا مشکل بناتا ہے کہ کوئی سیلف اسٹڈی کبھی بھی پاسبل ہی نہ ہو سکے, اور بچے کو مجبوراً ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا رخ کرنا پڑے جہاں اس کو فیس دینی پڑے. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی ایک ٹریڈ ماڈل کو ظاہر کرتا ہے, اور یہ بھی ایک ٹریڈنگ ماڈل ہے جس سے یونیورسٹیز کالجز چلتے ہیں. بعد میں یونیورسٹیز اور کالجز کے وہی پروفیسرز سیپریٹ انسٹیٹیوٹس کھولتے ہیں, سیپریٹ کوچنگ سینٹرز کھولتے ہیں جہاں پہ وہ مزید پروفٹ کماتے ہیں. ہر وہ اقدام کیا جاتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو پالیٹکس سے دور رکھے. تعلیمی نصاب کے اندر کم ویجز پہ گزارا کرنے کے لیے بچوں کو صبر, شکر, قناعت اور توکل سکھایا جاتا ہے. انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے محنت, لگن, ایثار اور قربانی کے ذریعے بڑے بڑے مقاصدوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ پیسہ معنی نہیں رکھتا, اور پیسہ تو صرف فساد کی جڑ ہوتا ہے, بلکہ منی مینجمنٹ کو ایک گرا ہوا سبجیکٹ قرار دے دیا جاتا ہے. مختلف سٹوریز کے ذریعے فیئر آف ان نون پیدا کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی بچہ آگے چل کے فائنینشیل رسک لینے سے ڈرتا رہے, کبھی کوئی پراپر ڈیسیجن اور انویسٹمنٹ نہ کر پائے. الجبرا کی ایکسٹینسو اسٹڈی کروائی جاتی ہے جس کا نارمل زندگی میں صرف 19% ہی یوز ہوتا ہے. غرض کہ ہر وہ کوشش کی جاتی ہے جس سے آنے والی نسل میں کوئی بچہ, کوئی شخص انٹرپرینر بن کر سسٹم سے کمپٹیشن میں نہ آ جائے. کوشش کی گئی کہ کوئی پروڈکٹیو سوچ ڈیولپ ہی نہ ہو پائے, کسی بھی قسم کی مینٹل گروتھ نہ ہو پائے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام دنیا کی تمام فلمیں دیکھتی ہے, لیکن ہم کوئی کریٹیو فلم نہیں بنا سکتے. ہم دنیا کی تمام ماڈرن ٹیکنالوجی, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں, لیکن ہم خود کوئی ٹیکنالوجی نہیں بنا سکتے. ایسا اس لیے ہے کہ پاکستان کی عوام کی کریٹیو اور پروڈکٹیو سوچ کو بہت پہلے ہی ٹیکسٹ بک اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے تھرو ختم کر دیا گیا تھا, اور وہ ایک کنزیومر بن کے رہ گئے تھے. کنزیومر مینٹیلٹی کی مثال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ ڈفرینٹ ریٹس میں ڈفرینٹ چیز لیتے ہیں. جب ہم ایک دوسرے کو چیزوں کا ریٹ بتاتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے جو سب سے بہترین چیز سب سے کم ریٹ میں لے کے آیا ہوتا ہے, اور یہ ایک بہترین کنزیومر ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے. یعنی کہ جو شخص ایک چیز کو جتنے کم داموں میں لے لیتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ انٹیلیجنٹ آدمی تصور کیا جاتا ہے. اگر اسی ایکسپلینیشن کے حساب سے دیکھیں تو وہ شخص جو کسی چیز کو فری حاصل کر لیتا ہے وہ اس کریڈیبل شخص سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. یعنی ہمیں کسی چیز کو فری حاصل کر کے ایک گاڈ فیلنگ آتی ہے, ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. آپ اگر کسی بھی کنٹری میں جائیں گے, وہاں پر اگر اتفاق سے کوئی چیز فری مل رہی ہوگی تو وہاں پر آپ پاکستانیوں کی سب سے لمبی لائن دیکھیں گے. وہاں پہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ اس فری چیز کو لینے کے بعد دوبارہ لائن میں لگ جائیں گے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کی اگر بہت بڑی کوانٹٹی ان فری اشیاء کی, ان فری چیزوں کی ہمارے پاس جمع ہو جائے تو بھی ہم اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے, ہم اس کو پوری طرح کنزیوم نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے اندر اس فری چیز کو حاصل کرنے سے جو فیلنگ آتی ہے, چلو اس فیلنگ کو فیل کرنے کے لیے بار بار ہم لائن میں لگتے ہیں اور بار بار وہ فری چیز کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ پاکستانی عوام شروع سے ہی ایک ٹریڈنگ ماڈل میں پھنس چکی تھی, اس لیے ہر وہ اقدام کیا گیا جس سے ایک ڈسپلنڈ ورکنگ کلاس پروفیشنل بنا دیا جائے. وقت کی پابندی کی تلقین کی گئی, سماج کے مرد کو ایک ایسا ان ایموشنل اور ایسا ڈسپوزیبل فیکٹر بنا دیا گیا جس کا کام صرف محنت کرنا اور پیسہ کمانا رہ گیا. ایک ایسا مرد بنا دیا گیا جسے درد نہیں ہوتا اور جس کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہر معاملے میں ورک پلیس کلچر کو فروغ دیا گیا. کہیں کہیں تو یہ بتایا گیا کہ کام کا ماحول گھر کے ماحول سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. راتیں آرام کے لیے ہوتی ہیں, دن کام کے لیے ہوتے ہیں. گویا کہ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ایک ڈرپوک قسم کی ورکنگ کلاس کی تشکیل دے دی جائے جس کی صرف ایک ہی جاب ہوتی ہے کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے, جو کہ ہر مشکلات اور پریشانی کو اپنا پیدائشی حق سمجھ کے جھیلتی رہے اور ہر طرح کی قربانی اور عطیات کو اپنا فرض سمجھ کے دیتی رہے. آج سوسائٹی کا فیوریٹ کام ایک آکوپیشن ہے, یعنی ایک ڈاکٹر یا انجینئر جو کہ ایک اچھا سروس پرووائڈر ہوتا ہے. اور اگر کبھی کوئی اسٹوڈنٹ کوئی دوسری بات کر دے یا کوئی دوسرا وے آف لائف سلیکٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کے اپنے ہی پیرنٹس بن جاتے ہیں.
تو اگر آج ہم نے اپنے ایڈمنسٹریٹو اداروں میں ریفارمز نہ کیے اور ہم نے اپنے ایجوکیشن کریکولم کو نہ بدلا تو مستقبل میں ہماری جنریشن کے اندر کوئی کریٹیو یا پروڈکٹیو سوچ پیدا نہیں ہو سکتی.